تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اردو کے نہایت ہی ممتاز اور اہم ترین شاعر میر انیس کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب شاہد مہدی صاحب۔ آپ کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک اور بیرون ملک کئی بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر رہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اردو کا جو پورا شعری سرمایہ ہے اور خاص طور پہ کلاسک ادب اور مرثیہ، اس پر آپ کی گہری نظر ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید سجاد مہدی حسینی صاحب۔ آپ بھی مرثیے کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، کلاسیکی ادب سے آپ کی بہت ہی واقفیت ہے، آپ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ تو ناظرین، انیس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال جناب سید شاہد مہدی صاحب سے کروں۔ سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انیس کی شاعری کے اوپر، ان کے مرثیوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انیس کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے اوپر آپ کچھ گفتگو کریں۔ مرثیہ اردو میں بہت پرانی صنف ہے جی، یہ دکنی مرثیوں سے چلتی ہے، اس کے بعد پھر سودا کے مرثیے ہیں اور لوگوں کے مرثیے ہیں، تمام چیز دیکھیں۔ لیکن مرثیے کی جو جسے کہنا چاہیے کہ شعریات ہیں، ایسٹھیٹکس ہیں، وہ خود انیس نے کس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا، ان کا اپنا جو جس کو ہم شعریات کہتے ہیں، پوئٹکس آف مرثیہ، یہ کہتے ہیں کہ صاحب نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، بہت خوب، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، یہ بند ہے۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، اور صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد و دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں بھی، اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے زبان کے بارے میں بات کی، جی جی، روز مرہ شرفا کا ہو یا ارسٹوکریسی کی بات، جی جی جی، سلاست ہو گئی، وہی لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی متانت۔ جی جی جی، تو یہ جو اب مرثیے کی اس سے بہتر پوئٹکس جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی اور شاعر نہیں، تو ہی از اے ویری کانشیس آرٹسٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میر انیس کی جو پوری شعری زندگی ہے اس کو اس بند کے ذریعے سے پڑھ کر کے سنا دیا۔ بہت خوب، بہت کیا خوب، ان کا یعنی اپروچ کیا افکار و خیالات ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، سب کچھ ہے۔ سجاد مہدی حسینی صاحب، دیکھیے عام طور پہ ایک تصور یہ ہے کہ اردو غزل نے کافی اردو شعر و ادب کو کمال کی منزل تک پہنچایا، لیکن میر انیس کے مرثیے نے اس تصور کو پوری طرح سے ختم کر کے رکھ دیا یقینی طور پر۔ تو اس کے بارے میں آپ جو یہ پورا تصور ہے مرثیے کے، دیکھیے ایسا نہیں ہے، جہاں تک لفظوں کا نشست و برخاست ہے لفظوں کی، اور جہاں تک انہوں نے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، میں آپ کو کچھ شعر ان کے سناؤں ضرور کہ ٹھنڈی ہوا میں، دیکھیے مناظر قدرت کیسے وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، لفظوں کی نزاکت دیکھیے، ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، بہت خوب، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ
قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، بہت واہ، ہر برگے گل پہ بہت قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ واہ، بہت اچھا، کیا انہوں نے یہ کہنا کہ میر انیس نے اگر غزل نے اردو ادب کو جو ہے بہت زیادہ غنی کیا ہے تو مرثیے نے تو اس سے زیادہ، اس میں جو ہے محبت بھی ہے، جدائی بھی ہے۔ دیکھیے غزل میں صرف ایک پہلو ہے لیکن مرثیہ تو ہمہ جہت ہے، کئی پہلو اس میں، کئی ڈائمنشنز کئی ہیں، ڈائمنشنز، اور جی، اتنا جی، ہی نہیں کہ صرف ایک ڈائمنشن ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو نظم کے ساتھ ساتھ نثر کی بھی نمائندگی کر رہی ہے۔ بھائی ڈرامہ جو ہے یہ نثر میں ہوتا ہے، لیکن میر انیس کی آپ مرثیے دیکھیں، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، اس میں خیام حسینی کا نہر فرات پہ لگنا، وہ پوری منظر نگاری پوری منظر نگاری سے انہوں نے جو ہے ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے، جہاں پر دوستوں کی محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بیٹے کا آنا بھی ہے، دوست کا آنا ہے، بھائی کا جو ہے سب کو سپر بن کر کے ان جذبات کی جس طرح سے انہوں نے عکاسی کی ہے، تو یقینی طور پر یقیناً بہت ہی بڑا کام، بہت بڑا کام تھا۔ شاہد مہدی صاحب، یہ جیسا چیز کہ کی طرف سجاد مہدی حسینی صاحب نے واقع نگاری کی طرف ایک اشارہ کیا، میر انیس کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے اور لوگ لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح سے واقع کربلا کو انہوں نے مرثیے میں بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ 72 آدمی نہیں 73 آدمی موجود تھے اور میر انیس تمام واقعے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس کوٹیشن کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا تصور تھا، کس طرح سے واقع نگاری انہوں نے پورے مرثیے میں پیش کی؟ میر انیس کا امیجنیشن ہے، جی جی، اور وہ میرا خیال ہے انڈو عرب ہے، اس سینس میں کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سبزے کا اور پھولوں کا، کربلا کے میدان میں کہاں یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ ایک ہندوستانی جو ایلیمنٹ ہے ان کا، جی جی، اور اس پہ اعتراض بھی کیا ہے۔ احسن فاروقی صاحب بہت مشہور کریٹک تھے، انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ میر انیس وہاں کربلا میں یہ سب کہاں ہے، سندل، مانگ، سندور سب لے کہاں ہے سب ہے، جی جی، مگر وہ میرا خیال سمجھ نہیں پائے کہ جی جی، جو بھی شاعری ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتی ہے، اور اس کا کور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کربلا اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ہیں۔ تو اچھا، ایک چیز کی طرف بہت دلچسپ توجہ دلائی ہے جو کہ تھی لیکن اس کو اتنا آرٹیکولیٹ نہیں کیا ہے، وہ انتظار حسین صاحب نے کہا ہے کہ مرثیے میں جو ہے وہ نسوانی آواز بہت ہے، جناب زینب کا، جی جی جی، کبھی بیٹی کا، کبھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جنگ و قتال کے بیچ ہر نازک موڑ پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز ابھرتی ہے، کبھی بہن کی، کبھی بیٹی کی، کبھی بھتیجی کی، اور وہ فضا جو ابھی تک تلواروں کی جھنجھناہٹ سے گونج رہی تھی درد و سوز سے بھر جاتی ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لاتی ہے، بہت بہت طرف اسی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے مرثیوں کو اگر پڑھیں تو ظاہر ہے کہ رزم ہے اور تمام شجاعت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک نئی ڈائمنشن یہ انتظار حسین کا اپریسیشن ہے، وہ ہے نسوانی درد کی جہت جو ہے اس میں ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہندوستان کے کلچر کی ایک پہچان ہے۔ جی، سجاد مہدی حسینی صاحب، جیسا کہ شاہد مہدی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نسوانی جھلک میر انیس کے مرثیوں میں جناب زینب کا جو کردار ہے وہ بہت ابھر کر کے آیا ہے، بھائی کا کردار یعنی امام حسین، حضرت عباس، یہ دونوں بھائی کا کردار، ساتھ میں ایک بہن کا کردار، تو اس کردار کے تعلق سے کچھ اب میں آپ کو اس کردار کے تعلق سے بیان کروں کہ ایک مرثیے میں وہ کہتے ہیں میر انیس، جب امام حسین السلام جو ہیں وہ قتل ہونے کی منزل پر، شہید ہونے کی منزل پر ہیں، تو وہ جذبات کی شدت سے، بلکہ ایک بھائی جب قتل ہو رہا ہو آنکھوں کے سامنے، تو انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں قتل گاہ میں، بازو پکڑ کے وہ
پہنچا دو لاش پر ہمیں بازو کو تھام کے، اس طرح سے انہوں نے جو ہے جو جذبات کو بیان کیا ہے. یقینی طور پر جناب زینب کا کردار پورے مرثیے میں سب سے زیادہ حاوی کردار ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ جی یہ جگہ اگر آپ سنسکرت کے اس میں دیکھیں جی جی تو ویر رس تو ہے، جی جی کرونا رس بہت ہے، جی جی جو آپ کو جی جی اس کا ذکر آپ نے جی کیا ہے. دکھلائی ماہ سیف میں برسات کی بہار. ابھی برسات کہاں تھی کربلا میں؟ وہاں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. ہندوستان ہے. جی 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 یہاں برق وہاں ہوا تو ادھر ابر رود بار. اور بہیا کہیں لہو کی. اب یہ بہیا کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں بھی نہیں بھائی، یہ تو اودھ کا لفظ جی اودھ کا لفظ ہے بھیا. جی اسی بھیا اور کیسا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. بہیا کہیں لہو کی کہیں خون کی آبشار. پھر فارسی پہنچ گئے. یوں سر برس رہے تھے روانی تھی باڑھ میں، اور پڑتا ہے ڈونگڑا کبھی جیسے اساڑ میں. اب یہ ڈونگرا اور اساڑ ہیں، یہ سب جسے کہا جو پوری طرح سے یہ ہندوستانی لفظ اور سنسکرت کے الفاظ. اچھا اس کے بعد یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ ہماری اپنی زبان جی ٹے یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں کیا کیا چمک دکھاتی تھی سر کاٹ کاٹ کے. تنتی تھے کیا تنوں سے زمیں پاٹ پاٹ کے. پانی وہ خود پیے تھی، پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ 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 کے. کیا محاورہ دیکھیے. جی گھاٹ گھاٹ کے دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ لہو چاٹ چاٹ. آہا. اور کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو کھا جاتی تھی. اب یہاں پھر چلے گئے اپنے فارسی کے ہما کی طرح استخوان. واہ واہ. تو اتنا خوبصورت، اتنا صوتی انداز، یہ تمام چیزیں ہیں. اور اگر آپ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہے. مجیب رضوی صاحب جی جو ہندی کے بڑے جی جی اچھے تھے، اور جس گھرانے میں تھے تو انیس تو ان کی رگوں میں تھا. انہوں نے دکھلایا ہے کہ بہت سی جو پرچھائیاں ہیں انیس کے ہاں وہ اودھی کلاسکس کی ہیں، تلسی داس کی ہیں اور لوگوں کی ہیں. جس طرح سے نسوانی کردار وہاں آتے ہیں، جس طرح سے رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہندوستانی رسمیں دیکھیے، بلائیں لینا، کسی کے گرد پھر کے صدقہ ہونا، جی نثار ہونا. جی جی یہ سب ہمارے یہاں کی تہذیب. عرب میں یہ سب نہیں ہے. مانگ کوک سے ٹھنڈی رہنا، کھیتی ہری رہنا، سندل سے مانگ بھرنا. مطلب حسن فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اعتراض کیا کہ سندل کہاں اور مانگ کہاں فلاں ٹھکا. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں سکے جی. یا اپریشیٹ نہیں کر سکے. یہ جو تھا بہنوں کا آنچل ڈالنا، یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہندوستان کا رواج ہے، سمجھے. اچھا چوڑی توڑنا جب بیوہ ہو جائیں، چوڑی، گھونگھٹ نکالنا. تو یہ سارے اعتقادات و توہمات ہیں جو اودھ بالخصوص لکھنؤ کی معاشرت سے جڑے ہوئے ملتے جلتے تھے. انیس کو ایک طرف تو میں جو ان کی ہیریٹیج ہے وہ ہے، دوسری طرف جو لکھنؤ رچا بسا ہے ان میں، اودھ رچا بسا ہے، اس کا اظہار ان کی شاعری. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ میں شاہد مہدی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہندوستانی عناصر اور وہ جو ادب کا پورا اودھ کا جو منظرنامہ ہے، وہ جس کا اظہار یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ. دیکھیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں جو آپ کا پورا ایک تصور ہے. جی جو اس تصور ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں، غم حسین بیان کیا جاتا تھا. اب اس میں جو سامعین تھے وہ تو ہندوستانی تھے، وہ متاثر تو نہیں ہوں گے عرب کے پس منظر سے. ضروری تھا کہ ان کے لیے ہندوستانی پس منظر میں اس مصائب کو بیان کیا جائے. تو میر انیس اس فلسفی میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس لیے کہ سامع تو ہندوستان کا ہے، سامع جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی متوسط علم کا ہے. تو اب ان کو کیسے متاثر کریں گے؟ تو سندل سے مانگ جو ہے یا چوڑی توڑنا، جیسا کہ ابھی سر نے فرمایا،
तो चूड़ी तोड़ना या घूंघट निकालना, ये तमाम पस मंजर अरब जो में है तो दूर दूर नहीं, तक दूर इस दूर तरह तक की ऐसा चीजें नहीं, नहीं थी। तसव्वुर ही नहीं है। तो यहाँ तो फिर तो वही बहुत बात- अच्छी बात आपने ये बात कही कि हिंदुस्तानी अवाम की पूरी एक सोच को को मद्देनजर रख करके उन्होंने इमाम मरसिया हुसैन कहा को है। इंडियनाइज कर दिया। जी 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 बहुत खूब, जी बहुत जी खूब, इंडियनाइज जी, कर दिया, बिल्कुल सही। और जैसा कि अभी आपने फरमाया पहले बंद में कि मरसिए का मकसद क्या है, जी जी दबदबा भी हो, मसाइब भी हो, रिक्कत भी हो। तो अब ये तमाम अनासिर जब आए मरसिए में, तो रिक्कत के लिए तो ज़रूरी है कि रिक्कत तो तभी होगी। देखिए, लफ्ज़ों से आप मंजर कशी कर सकते हैं, जंग की, तलवार की तारीफ़ कर सकते हैं, घोड़े की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन रुलाने के लिए तो सामे को आपको उसके पस मंज़र में ले जाना होगा। ये बहुत मरसिए अच्छी में बात है, कही आपने। ये मरसिया बहुत है। शाहिद मेहदी साहब, मीर अनीस के बारे में जो उनकी पूरी ज़िंदगी है, जो उनकी सवाने हयात है, उस पर जब हम नज़र डालते हैं तो एक तरफ तो इंकिसारी है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया शुरू में कि यार वो शायराना इंकिसारी है। लेकिन शायराना हाँ इंकिसारी। शायरन, लेकिन एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि एक कतरे को जो दूं बस तो कुलजुम तो कर कुलजुम कर दूं, बहरे मवाजे फसाहत का तलातुम कर दूं, माह को महर करूं, ज़र्रे को अंज, ज़र्रों को अंजुम कर दूं, गुम को माहिर अंदाज़े अंदाज़े तकल्लुम तकल्लुम कर कर दूं, दूं। और दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। जी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सजा। तो ये जो पूरा एक रोबो दबदबा है अपने पूरे फन के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या कहना? जो दबीर के पास नहीं था। जी, जी, जी। हालांकि दबीर बहुत बड़े मरसे निगार हैं और मेरा ख्याल है उनकी तरफ भी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, कम तवज्जो हुई है। खैर, उस पर गुफ्तगू में आपसे ख़ास तौर पे ये जो एक आम तसव्वुर है कि अनीसिये और दबीरिये पूरा दो क्लास जो है वो सामने आ वो गया आज था, तक चल रहा है आज भाई। तक चला। हालांकि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग बहुत एहतराम था, रकाबतें बहुत तो थी। एहतराम था, रकाबत तो थी। मेरे ख्याल से उनके चाहने वालों में ज्यादा थी, इनमें जो होंगी वो बहुत कम नहीं, होंगी। बड़े शुरफा में जी, थे जी, और मेरा ख्याल है अनीस के मुकाबले में में दबीर दबीर जो ज़्यादा है वो ज़्यादा नर्म मिजाज नर्म के थे आदमी और बहुत खलीक थे। मुझे लगता है ऐसा है। जी 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 और अनीस का जो एक तंतना है वो जी। 5 पुश्त की जो विरासत है उसका भी तो होगा। अरे भाई, मीर हसन उनके का दादा है, उसी मेरा हसन का पोता। तो हालांकि मीर जाहिक भी हैं लेकिन उनके बारे में नहीं कह सकता कुछ। तो अनीस कलाम में एक रोबो दबदबा भी है खास, इनकिसारी के साथ वो भी है कि बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद सबक याद करें। करें या ये भी और ये भी ये अना तो मेरा ख्याल है शायर में होना बहुत ज़रूरी है। ये अना अगर न हो तो मेरा ख्याल है कुछ कमी रह जाती है। और अना का अगर इजहार इन अल्फाज में है, बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। अच्छा, एक ये भी है कि चूँकि अज्जाए तरकीबी जो है वो बहुत एक अहम चीज़ है मरसिए के ताल्लुक से, और मीर अनीस ने अज्जाए तरकीबी का बखूबी जो है वो ख्याल रखा। हाँ, अज्जाए तरकीबी को दूसरे तरह से अगर हम बयान करें जी जी हाँ कि जो साउंड इफेक्ट है जी, जी। चीज़ों का, जी जी है ना, मानी तो अपनी जगह पे है लेकिन साउंड इफेक्ट जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो जी। उनके अल्फाज में मिलता है उसी। तो मतलब ये कि अगर कोई ज़माना और होता है या कोई और बैकग्राउंड होता तो शायद अनीस जो है वो बहुत अच्छे मुझे लगता है कि कुछ बहुत बंद अच्छे- आपके पास हैं, अगर आप उसको पढ़ करके कुछ ऐसी मिसालें जो दें किसी भी हवाले से, तो चूँकि पता भी तो चले कि अच्छा ये भी है कि चूँकि इतनी शानदार किरत हो रही है आपके ज़रिए से मरसिए की, अरे! इतनी अच्छी अदायगी हो रही है, तो हम ये चाहेंगे कुछ बंद जो है वो पढ़ करके आप ज़रूर सुनाएं। एक सीन पढ़ जी जी सकता हूँ। हाँ, पूरा एक मंजर। और ये जो है वो आप कंट्रास्ट देखिए लश्कर हुसैनी का और दूसरा लश्कर। सुबह की नमाज आशूर के दिन आए सज्जादे ताक पे अमामे तो जहाँ उस तरफ तबल बजा इस तरह या हुई लश्कर में अज़ा वो मसल्ली कि ज़बां जिनकी हदीसो कुरान वो नमाजी कि जो ईमा के तने पाक की जान। वाह, जाहिद ऐसे थे, जाहिद ऐसे थे, मुमताज थे अबरारों में, वो आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। आबिद ऐसे थे कि क्या सजदे किए छोड़ तलवारों। देता हूँ बंद, जी, वक्त जी, बहुत कम है।
کیا جوانان خوش اتوار تھے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا رفیقان وفادار تھے، سبحان اللہ، کیا صفدر و غازی و جرار تھے، سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے. لگتا ہے کہ الفاظ کا ایک سیل بہ رہا ہے. اس کے بعد فوراً آ جاتے ہیں، زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ اللہ، عجب فوج، عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل، عجب تازی تھے، اور لائق مدحو سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے، پیاماد جانبازی تھے، اور پیاس ایسی تھی اے ہے پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھری زباں ہونٹوں. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان. سجاد مہدی صاحب، چونکہ آپ ایک جی مدرس بھی ہیں اور آپ نے مرثیہ پڑھایا بھی ہے کلاس روم میں، تو اس طرح کے بند جو ہیں وہ یقیناً آپ کی نظروں سے ضرور گزریں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ذرا بند آپ بھی میں ذرا ان کے منظر نگاری کے ضرور لیے ضرور دو تین بند پیش کرنا چاہوں گا الگ الگ مرثیوں سے، کہ جس کو صنعت مبالغہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. گرمی کی یہ شدت ہے کربلا کے میدان میں، اور جو لوگ کربلا میں گئے ہیں عراق میں اور زیارت کر کے مشرف ہوئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر گرمی کتنی شدید پڑتی ہے. دن میں بے انتہا گرمی اور رات میں سردی، رات میں بھی گرمی ہوتی ہے اور دن میں، اور ایسی گرمی کہ واقعی میں جل جائے آدمی. میں تو ابھی وہاں سے آیا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کی گرمی، اور جو انیس نے نہیں معلوم، انہوں نے کربلا کا سفر شاید نہیں کیا تھا، لیکن لکھنؤ میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو کربلا کی گرمی کا جو منظر کشی کی ہے وہ لاجواب ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کربلا پہنچ کے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. یہ مردم کا مطلب ہے یہ جو دیدہ ہے، اور مطلب طب کے اوپر بھی ہے. یہ 7 پردے ہیں آنکھوں میں. مردم تھی 7 پردوں کے اندر، ہمیشہ نمی رہتی ہے، عرق میں تر، اور خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. یہ جو ابرو ہے، یہ جو پلکیوں کے بال ہیں، اس کو جو انہوں نے خس خانے سے جو تشبیہ دی ہے نا، آئے ہائے کیا جواب نہیں ہے اس کا. خس خانہ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. اور گر مطلب کمال کر دیا ہے، کیسے لفظوں میں کیسے گرمی کو ثابت کیا. گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. ایک اور شعر سنیے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. جو دھول اڑ رہی ہے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردو کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردو کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. اور گرمی، پھر یہاں پر انہوں نے شدت کی گرمی کا لفظوں میں کیسے ادا کریں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین. اب یہ محاورہ ہے. جی، اور یہ بند تو لاجواب ہے. اس کو تشبیہ اور استعارے میں کیا انہوں نے ادا کیا ہے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما. جو بھنور ہے اور جو آگ اٹھتی ہے، جو لپٹ اٹھتی ہے، دونوں کو تشبیہ دیا ہے. پانی میں اٹھ رہی ہے تو گرداب ہے، گرداب نے بھنور. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما، اور انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. بہت خوب. انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، اور منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں. بہت خوب. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، اور تہ میں تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. اور پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، اور ماہی جو سیخے موج تک آئی
कबाब थी। बहुत खूब सज्जाद मेहदी रिजवी साहब, बहुत हमें अच्छे से। एक चीज़ जो है जी, जी, वो जी। उसकी तरफ ज़्यादा हमने तवज्जो नहीं दी आज जी, की जी। शाम में। वो जो दो चीज़ें हैं, एक तो रुबाइयात जी जी हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि देखिए इतना बड़ा शेरी सरमाया, चूँकि वक्त बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि बस एक और मिनट में आप दूसरी बता। सलाम। जी, तकरीबन 600 रुबाइयाँ, 200 से ज़्यादा सलाम और 200 से ज़्यादा मरसिए। ये जो इतना बड़ा शेरी सरमाया है, क्या आपको इस बात का एहसास है, आपको लगता है कि अनीस को वो इज़्ज़त, वो मर्तबा नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, उन्हें भी और उनके कलाम को वो मौजूदा दौर में मिल रहा है? मिला है, जी मिला है ज़रूर। उसकी मैं एक ही मिसाल दे जी, सकता हूँ। जी। आप इसको जामिया की तारीफ न समझें, जी 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 लेकिन जामिया का जो अदबी रिसाला था, जो अब बहुत अच्छी हालत में नहीं है, मैं जब वहाँ था जी जी तो एक 400 साढ़े 400 सफ़े का एक ख़ास नंबर आया था। नंबर जी, आया जी, उसका है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जी, जी। उसके जो लिखने वाले हैं, तो मतलब इस ज़माने में भी अनीस शनासी जारी है। और आपने अभी जिक्र किया शायद अशफाक साहब का, जो जी, लखनऊ के हैं। जी 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 और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा सरमाया है वो, इतने पहलू उसके हैं। और उर्दू की उर्दूयत जिसे कहते हैं हमें, वो मरासी में, वो अनीस के यहाँ और मरासी में मौजूद है। सज्जाद मेहदी साहब, बहुत इख्तिसार के साथ कि जो पूरा एक उर्दू अदब में मीर अनीस का मर्तबा है, उसको आप किस नौइयत से देखते हैं, देखिए, किस तरह से देखते हैं? हकीकत तो ये है क्या कि तायुन है? हकीकत तो ये है जी, कि मीर अनीस ने हर पहलू के ऊपर जो है अपने शेर के ज़रिए रोशनी डाली है। अगर कोई शायर गज़ल का होता है तो उसके लिए एक गज़ल है, सौदा हैं वो कसीदे के लिए मशहूर हैं, लेकिन मरसिए में उन्होंने कसीदे के भी अज्जा को शामिल कर दिया है, गज़ल के भी। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन आखिरी रुखसत को आ रहे हैं। अब देखिए, मियाँ बीवी, शौहर और ज़ौजा के दरमियान में पूछते हैं जनाब सकीना से, बीबी कहो क्या हाल है अम्मा का तुम्हारी, किस गोशे में बैठी हैं, कहाँ करती हैं जारी, जब से सुए जन्नत गई अकबर की सवारी, देखा ना उन्हें घर में हम आए कहीं बारी, थी सबकी मोहब्बत उन्हें बेटों ही के दम तक, क्या आखिरी रुखसत को भी आएंगी ना हम तक। बहुत खूब। शाहिद मेहदी साहब, सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब, चूँकि मरसिए का कैनवस इतना वसी बहुत है, वसी है, बहुत और वसी है। अनीस इतना अजीम शायर है हमारे जो पूरे शेरी मंजरनामे का, कि अनीस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे मीर अनीस और उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी पर, और हमारे साथ दो हमारे ख़ास मेहमान जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब और जनाब सैयद सज्जाद हुसैनी मेहदी साहब मौजूद थे। तो हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी एक नए शायर की ज़िंदगी और उसकी शायरी को लेकर के। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोहता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां।